کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں۔ دیکھو، شاعری میں ندا کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں، ان کو بھی پکارا جاتا ہے، تو یہ شعر و شاعری میں تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے شاعر پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے شہر آنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھے پانی پلائیے گا۔ تو یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، اس پہ شرک کا حکم نہیں لگتا، الا یہ کہ وہ صاف لفظوں میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دے تو وہ تو ظاہر ہے پھر شرکی ہے، شرکی الفاظ ہیں۔ نارملی شاعری کی دنیا میں ایسے القابات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے باپ دادا کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں شاعری میں، حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، لیکن جو مرحوم باپ ہیں یا آپ کے آباء و اجداد گزر چکے ان کو بھی یاک سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، وطن کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے ملی نغمے جن میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اے وطن ہم تیرے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے شاعر کو پتہ ہے کہ وطن سن تھوڑی رہا ہے، یہ تو اپنے جذبات کا اظہار ہے، تو جذبات کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے شاعری میں بھی۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شاعری میں پوچھا جائے گا شاعر سے کہ نیت کیا تھی، اگر نیت ٹھیک تھی تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، اگر اس کی نیت غلط تھی، اس کا عقیدہ غلط تھا، تو پھر وہ بھی شرک ہے۔ اور نارمل حالت میں کوئی یا رسول اللہ کہہ کے دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ نارمل اس میں شاعری سے ہٹ کے ایسے القابات یا ایسے تخیلات کی دنیا میں انسان جاتا نہیں ہے۔ جیسے ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے وطن سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ اے پاکستان سنا بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرے اندر سے مہنگائی کب ختم ہو رہی ہے، اے کراچی بتا تیرے گٹر کے ڈھکن کب آ رہے ہیں، اور تجھ میں صفائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو وہ پاگل ہے یا یہ کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی آدمی نارمل اس میں بیٹھا ہوا یا عام تقریر میں یا رسول اللہ کو خطاب کرنا شروع کر دے تو وہ بہرحال غلط ہے، اس کو اس عمل سے روکا جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نبی جہاں سے میں بات کروں گا سنتے ہیں تو پھر تو ویسے ہی وہ شرک ہے، پھر تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ اس زمانے میں احتیاط اسی میں ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے شاعری سے ہٹ کر۔ شاعری میں تو ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن شاعری سے ہٹ کر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہم ہوتا ہے کہ آپ کا گویا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ تو بنے گی یہ چیز۔